بسم اللہ الرحمن الرحیم ZSH ٹاپک کے تمام ہی ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو پریس کر کے آل سیلیکٹ کر دیں تاکہ آپ کو ہماری اس طرح کی جنرل نالج اور اسلامک ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے۔ ناظرین ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کامیاب بنے، ایک کامیاب انسان بنے اور اچھے طریقے سے اپنی زندگی بسر کر سکے۔ اس کے پاس وہ ہر چیز ہو جس کی وہ تمنا کرتا ہو، لیکن اس کے لیے انسان کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کا انسان کو دھیان رکھنا ہوتا ہے۔ ناظرین بڑوں کی نصیحت ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ اگر انسان اس پر عمل کرے تو انسان زندگی میں بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے، ہر طرح کی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن شاید کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان ہمیں نصیحت کرتا ہے تو ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں، جس کو اردو زبان میں کہتے ہیں کہ اس کو ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر پھر ہم وہ کام کریں جس سے ہمیں کسی نے منع کیا ہو، جس کے بارے میں ہمیں کسی نے نصیحت کی ہو، اگر وہ ہم کام کریں تو ہمیں اس میں ناکامی ہو تو پھر ہم کہتے تھے ہاں یار اس آدمی نے ٹھیک کہا تھا، اس نے مجھے پہلے ہی کہا تھا کہ اس کام کو اس طرح نہیں بلکہ اس طرح کرو اگر تم کامیابی چاہتے ہو۔ تو ناظرین آپ نے تھمبنیل میں پڑھ لیا ہوگا، آج ہم آپ کے ساتھ 6 ایسی باتیں شیئر کریں گے جو آپ یہی سمجھیے کہ آپ کے بڑوں نے آپ کو نصیحت کی تھی اور ان کی زندگی کا نچوڑ ہے یہ 6 باتیں۔ اگر آپ ان پر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ ایک بہترین زندگی گزار سکتے ہیں۔ نمبر 1 تو یہ بات ہے کہ ناظرین اپنی فیملی کی بات، اپنے گھریلو معاملات کبھی بھی کسی انسان کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ اگر آپ کسی کے ساتھ اپنی فیملی کے معاملات شیئر کریں گے تو وہ انسان آپ کے بارے میں سازش کرنا شروع ہو جائے گا کہ یہ انسان تو پہلے ہی ٹوٹ چکا ہے، اس کو اور تڑپاؤ، اس کو اور تکلیف دو، اس کو اور پریشان کرو، اس کو اتنا پریشان کرو کہ یہ اپنی زندگی سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو ناظرین کبھی بھی اپنی فیملی کی بات کسی دوسرے ممبر کے ساتھ شیئر مت کریں۔ نمبر 2 پہ ہم نے جس بات کو رکھا ہے وہ بہت عجیب سی بات ہے اور اس کا ایک محاورہ بھی ہے کہ کبھی کسی عورت سے اس کی عمر اور کسی مرد سے اس کی سیلری مت پوچھو، وہ آپ کو نہیں بتائے گا۔ تو ہاں بالکل یہ بات سچ ہے، آپ کبھی کسی سے پوچھ کے دیکھنا، وہ آپ کو کبھی بھی سچ نہیں بتائے گی۔ چاہے وہ عورت ہو اس سے آپ اس کی ایج پوچھیں اور مرد ہو تو اس سے آپ اس کی سیلری پوچھیں، دونوں انسان مرد اور عورت آپ کی بات سن کے آپ کی بات کو اگنور کر دیں گے۔ یہ بھی بڑوں کا نچوڑ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کبھی بھی اپنا بینک بیلنس کسی کے ساتھ شیئر مت کریں، کیونکہ آسمان سے زمین تک آتے وقت دیر نہیں لگتی۔ اور امید کرتا ہوں کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں۔ ناظرین نمبر 3 پہ یہ بات ہے کہ نیکی کے وہ کام کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر مت کریں۔ کبھی بھی کسی کو اپنی وہ کی ہوئی نیکیاں جو آپ نے خالص اللہ پاک کی رضا کے لیے کی تھی وہ کبھی بھی کسی دوسرے انسان کے ساتھ شیئر مت کریں، کیونکہ وہ آپ کا اور اللہ پاک کی ذات کا معاملہ ہے۔ اگر آپ کسی دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ کی وہ نیکی رائے گاہ چلی جائے گی، شاید آپ کو اس کا ثواب بھی نہ ملے۔ ناظرین نمبر 4 آپ مستقبل میں کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ کے مائنڈ میں کیا پلان ہے، آپ کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر مت کریں۔ اگر آپ کسی کے ساتھ شیئر کریں گے تو وہ آپ کے بارے میں برا سوچنا شروع کر دیں گے، طرح طرح کی سازشیں کرنا شروع کر دیں گے کہ یہ انسان اس مقام تک کبھی بھی نہ پہنچے۔ ناظرین آپ کی ترقی میں صرف 2 انسان ایسے ہوتے ہیں جو اپنے دل سے خوش ہوتے ہیں، ایک آپ کے ماں باپ اور دوسرے آپ کے استاد۔ یہ 2 ایسی ہستی ہیں جن کو آپ اپنی ترقی کے بارے میں بتائیں گے تو وہ دل سے خوش ہوں گے۔ کسی دوسرے کو بتا کے دیکھنے ناظرین، ان کے مائنڈ میں یہی بات ہے کہ ہاں یہ تو بہت اونچا پہنچ گیا، یہ تو پڑھ لکھ کے ایک اچھا انسان بن گیا۔ تو کبھی بھی اپنے مستقبل کے بارے میں کبھی بھی کسی کے ساتھ کوئی بات شیئر مت کریں، بلکہ ان کو کر کے دکھائیں، ایک کام کے اوپر ڈٹ جائیں، ہاں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ تو اگر آپ کسی دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے راستے میں ایک رکاوٹ کھڑی کر دے۔ یہ عام سی کہاوت تو تم نے سنی ہوگی کہ انجام کا ہو خطرہ تو آغاز بدل ڈالو۔ نمبر
5 ناظرین، اگر آپ کسی سفر کے اوپر روانہ ہو تو کبھی بھی اپنے سفر کے بارے میں کسی دوسرے کے ساتھ یہ چیز شیئر مت کریں کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک کرے۔ فار ایگزامپل ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم کسی جگہ پر سفر کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ ہی کوئی نہ کوئی ایسا آدمی یا کوئی اور بندہ ایسا بیٹھا ہوتا ہے کہ جو آپ کو نقصان پہنچا دیتا ہے۔ جیسا کہ فار ایگزامپل آپ نے سنا بھی ہوگا کہ یار میں ٹریول کر رہا تھا اور میری پاکٹ کسی نے کاٹ لی اور میرے پاس کچھ بچا ہی نہیں تھا اور میں وہاں پر بہت زیادہ پریشان ہوں۔ نمبر 6، اپنی پریشانی کا ذکر کبھی بھی لوگوں کے ساتھ شیئر مت کرو۔ اپنی پریشانی کا ذکر صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات کے سامنے پیش کرو، گڑ گڑاؤ، مانگو، اللہ پاک سے اپنی پریشانی بیان کرو کہ یا خدا میں بہت پریشان ہوں، میں نے اپنی زندگی میں بہت سے گناہ کیے ہیں، تو اپنی رحمت کے صدقے معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کی طرف مت دیکھ بلکہ اپنی رحمت کی طرف دیکھ۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ جتنا اللہ پاک شدت سے انسان کی توبہ کا انتظار کرتے ہیں اتنا کوئی بھی انسان دنیا میں کسی کے لیے نہیں کرتا۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ 6 باتیں ضرور پسند آئی ہوں گی اور ہماری یہ چھوٹی سی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے اس چینل ZSH ٹاپک یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری اس طرح کی ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔